سورہ کہف آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں قیامت کا جو منظر پڑھا کہ جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے اور تم کھلا میدان دیکھو گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم آ گئے نا، یعنی انسان جو اللہ کے ساتھ دوستی میں دیر لگا دیتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ جو سب ایک طرف گمراہی میں چل رہے ہیں تو جو ان کا حشر ہوگا وہ میرا حشر ہوگا، یہ بھی چیز اس کو تسلی دیتی ہے کہ میجورٹی جو اپیل کرتی ہے لوگوں کو وہ اسی لیے کہ جو ان کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن اپنی ہم سب کو اتنی فکر کرنی چاہیے کہ اگر پوری دنیا بھی ایک طرف چل رہی ہو تو ہمارے پاس اللہ کا ساتھ، اللہ کا دیا ہوا اعتماد، اللہ کی کتاب اتنی مضبوط ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکیلے ہوتے ہوئے بھی کوئی فکر نہیں محسوس کریں گے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آ گئے نا، جس طرح ہم نے تمہیں فردن فردن اکیلے پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ وعدے کا دن نہیں بنائیں گے اور تمہیں اٹھنا اور اٹھ کر جواب نہیں دینا ہوگا۔ یہ باتیں ایکچولی بتائی جا رہی تھی قیامت کی طرف۔ آگے بھی پھر دیکھیں یہی بات چل رہی ہے کہ ووضع الکتاب، کہ جب انسان اٹھے گا تو لازماً پھر اس کے اعمال نامے بھی پیش کیے جائیں گے، تو اب اس کتاب اور اعمال نامے کی طرف اشارہ ہے کہ ووضع الکتاب، اور وضع کر دی جائے گی، رکھ دی جائے گی کتاب، فتر المجرمین، پس تم خود دیکھ سکو گے کہ مجرم جو ہوں گے وہ مشفقین، اتنے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہوں گے جو اس اعمال نامے میں موجود ہوگا۔ مجرم یعنی آپ غور کر لیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں جلدی کی تلقین کرے توبہ کی کہ ہم اول تو گناہ نہ کریں اور اگر ہو جائے تو جلد از جلد اللہ سے رجوع کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اعمال نامہ رکھا جائے گا تو مجرم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے اس کتاب سے جو اس میں درج ہوگا، اور وَيَقُولُونَ، وہ گڑ گڑائیں گے، وہ فریاد کریں گے، وہ کہیں گے یا ویلتنا، کہ ہائے شامت ہماری، مالی ھذا الکتاب، مالی، کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ اس نے چھوڑا ہے اعمال نامے میں کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاھا، مگر تمام چیزیں درج ہیں، گن گن کر لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں آج دنیا میں ہمیں بھی اس بات کو مانتے ہوئے ایمان بھی ہے کہ قیامت میں اٹھنا ہے، اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، لیکن ہم سب کی ایک جو وسوسہ گزرتا ہے کہ اب کیا ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی کیا لکھی ہوگی کہ ہم نے اس کو روڈ کراس کرایا، ہم نے اسے بچپن میں چونی دی، ہم نے اتنے لوگوں کو پانی پلایا، ہم نے یہ کیا، پھر ہم نے بڑے بڑے بھی کام کیے، تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے چلو بڑے کام تو لکھے ہوئے ہوں گے، اب چھوٹے کہاں اللہ گننے بیٹھیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ آپ کو اور مجھ کو کانسیپٹ کیا دے رہے ہیں کہ انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر واویلا مچائے گا اور کہے گا کہ اس میں تو کوئی چھوٹی اور بڑی بات کچھ بھی نہیں، بچیز ہر چیز درج ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا دنیا میں وہ حاضر پائیں گے۔ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہمیں ایک عقیدہ مل رہا ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ کسی بھی ایک کے بھی ساتھ اللہ ظلم نہیں کریں گے، یعنی ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی۔ ایک طرف جب ہم یہ عقیدہ پڑھتے ہیں تو دوسری طرف جو ہم نے قرآن کو سمجھا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں ہم کہ قرآن نے پھر اس بات کو بھی ڈسکس کیا ہے کئی بار کہ اگر تم اپنی برائیوں سے توبہ کر لو تو وہ مٹ جائیں گی۔ ایک طرف جو مجھے اور آپ کو عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو وہ مجرم کہہ رہے ہوں گے اگر آپ اور میں مجرم کی حد تک نہ پہنچیں، جرم ثابت نہ ہو، ہم اپنے ملزم ہونے پر ہی معافی مانگ لیں اور مرنے سے پہلے اپنے برے اعمال کو اللہ سے ڈیلیٹ کروا لیں، جس کے لیے مجھ کو اور آپ کو اللہ کو اچھا بن کر دکھانا پڑے گا، دیٹس اٹ۔ اور کوئی ہاتھی گھوڑوں والا کام اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔
ہمیں کوئی ایسا بڑا کام نہیں دیا ہے جو میں اور آپ کر نہ سکیں. یہ جو عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ چھوٹی بڑی بات سب لکھی ہوگی، یہ مجرم کے لیے ہے جو بغیر معافی کے مر گیا اور جرم اس پہ ثابت ہو گیا. اگر میں اور آپ معافی مانگ کے مر جائیں اللہ ضرور معاف کر دیں گے. بلکہ سورہ فرقان میں تو یہاں تک آتا ہے کہ تمہاری دعا جتنی مضبوط ہوگی، تمہاری توبہ جتنی بہترین ہوگی، تو اللہ کا قاعدہ قانون کے مطابق اللہ برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے. یعنی ایک تو ہم اس پر بھی بڑے خوش ہیں کہ برائیاں اعمال نامے سے نکل جائیں، لیکن اللہ نے تو مجھ کو اور آپ کو اس سے بھی بڑا وعدہ دے دیا کہ برائیوں کی جگہ نیکیاں لے لیں گے، یعنی وہ جگہ پر نیکیاں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہر پل اپنی یاد نصیب فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا نصیب فرمائیے کہ ہم نے آپ سے آ کر ملنا ہے، اور ہم جو آنکھ چرا کر برے کام کر لیتے ہیں، بری سوچیں، برے عمل، اور ہم جو اللہ کو مانتے ہوئے اعمال نامے، قیامت، سب چیزوں کو مانتے ہوئے ہم بس کجروی کرتے ہیں، آنکھیں چرا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں میں مانتا ہوں، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کانشیسنیس دے دیجئے، ہمیں عقل نصیب فرما دیجئے کہ ہم لحاظ کریں، ہمیں حیا آ جائے کہ اللہ آپ کی ملاقات ہمارے لیے بڑی روشن اور عزیز ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں لوگ اس دن بڑے پچھتائیں گے اور وہ پائیں گے اپنے عمل کو حاضر، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. اب آگے جناب آتی ہے آیت نمبر 50 کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. اب جناب اس کو ہم کیسے جوڑیں گے کہ یہ بات تو اعمال نامے کی اور قیامت کی ہو رہی تھی، یہ فرشتوں والا وہ ذکر، آدم والا وہ ذکر، ابلیس والا وہ ذکر، یہ کہاں آ گیا؟ تو اگر آپ غور و فکر کریں تو مجھے جو سمجھ آتی ہے، میں نے جو ان آیتوں کو پچھلے ٹاپک سے جوڑنے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہیں انسان بنایا، تم میں الہام کیا، تمہیں کتاب سے نوازا، دنیا میں نعمتیں رکھی، عقل دیا، سماعت، بصارت، دل سب سے بڑھ کر تو دیا کہ تم اس شیطان کے ہاتھوں نہ لگنا اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں شیطان مت بن جانا. ایک تو ہم میں سے کچھ لوگ سارا قصور ابلیس پہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا پہلا شیطان ہونا تب ابلیس کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے. ابلیس کے پاس کوئی طاقت نہیں، ابلیس کے پاس کوئی طاقت نہیں. الحمدللہ، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اللہ مجھے بھی ہر طرح کے شر سے بچائے، میرے شر سے بھی لوگوں کو بچائے. دیکھیں ابلیس کے پاس کوئی طاقت نہیں. جب تک آپ شیطان نہیں ہوں گے، آپ اور میں شیطانیت نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم غلطی میں انوالو نہیں ہوں گے، وہ ہمیں بالکل بھی کچھ نہیں کرا سکتا. وہ مومن پر اس کا بس ہی نہیں چلتا، وہ مومن کو ٹچ ہی نہیں کر سکتا، وہ وسوسے تک رہتا ہے. اور ایسے تو 36 وسوسے ہماری لائف میں آتے ہیں جو بغیر ابلیس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے فائدے دیکھ کر اس وسوسوں سے نکل آتے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا عقل مند اور سمجھدار بنایا ہے. نہیں تو یہ زیادتی ہوتی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ابلیس کے حوالے کر دیتے ہوں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ نے بار بار کہا کہ ہم نے کتاب دی، انبیاء کرام بھیجے، پھر اللہ نے آپ کو سماعت، بصارت، دل دیا ہے. اور اب ہم یہ قصہ پڑھیں گے کہ تم اس شیطان سے بڑا ہی خیال رکھنا کہ اپنے آپ کو شیطان بننے سے بچانا، نفس کی اتباع سے بچانا کہ جو تمہارا نفس تمہیں برائی پر اکساتا ہے اس کو نہیں ماننا. جب تم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو گے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو گے، تو تب تم جنت تک پہنچ جاؤ گے. یہ ابلیس کا کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہے. اگر آپ اور میں مومن ہیں تب، اور اگر آپ اور میں گر جاتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات پر جو بری ہیں، تب تو پھر ابلیس کا بھی کیریکٹر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر وہ بھی آپ کا ساتھی بن جاتا ہے. تو دیکھیں یہ آیت کو ہم نے اس سے ہی لنک کرنا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کہ یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا ہم نے
فرشتوں کے لیے کہ اسجدوا لآدم، سجدہ تو وہی اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے سجدے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آدم کی تخلیق پر، جو آدم کے لیے جو تخلیق میں نے اتنی زبردست کی ہے، تم مجھے سجدہ کرو۔ بس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس کو آدم کی تخلیق پسند ہی نہ آئی۔ وہیں سے ہماری اس کی دشمنی چلتی ہے، لیکن میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ ہم مومن ہیں اور ہم مضبوط ہیں، وہ ہماری کچھ نہیں اکھاڑ سکتا۔ تو سب نے سجدہ کیا، اسے آدم کی خلقت کوئی مزیدار ہی نہیں لگی، کوئی اچھی نہ لگی، وہ امپریس بھی نہیں ہوا، اس نے سب سے بڑھ کر تو اللہ کے حکم کو انکار کر دیا۔ کان من الجن، اللہ فرماتے ہیں یہ ابلیس یہ جناتوں میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے دھوئیں سے پیدا کیا تھا۔ ففسق پس فسق کیا اس نے، پس نافرمانی کی اس نے، ان امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے اس نے نافرمانی کی۔ اس کو حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، یہ ہمارے یہاں بڑا گڑبڑ ہے، میری بھی پچھلی ریکارڈنگ میں یہی ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب ہم تھوڑا سمجھ جاتے ہیں اور ہم سیف سائیڈ ہو کر، اب نظر یہی آتا ہے، دل کو بھی یہی تسلی ہے، اعتماد بھی ہے اللہ کی کتاب پڑھ کر کہ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ جی آدم کو سجدہ کرو، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، ہم نے یہ سمجھا۔ اب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، تو لی آدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے، لی آدم، آدم کے لیے سجدہ کرنا تھا، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی آدم کو سجدہ ہوا تو اوکے، اس میں لڑنے کی اور ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم ادھر اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سجدے کا حکم ہوا اور ابلیس نے نہیں کیا، دیٹس اٹ۔ ہم یہ دو باتوں کو اس وقت لے کے چلیں، آپ اپنے موقف کے ساتھ، میں اپنے موقف کے ساتھ، اس میں کوئی بہت بڑی ڈفرینسز نہیں ہیں۔ بس اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ میں بار بار سیف سائیڈ ہو کے کہہ رہی ہوں، سجدہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اللہ نے بھی اسے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جو نظر اب آتا یہی ہے، جس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جناتوں میں سے تھا، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے، اور اب اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم اس کو دوست بناؤ گے؟ دوست کب وہ ہم اس کو بناتے ہیں؟ جب وہ اللہ کے خلاف ہمیں اکساتا ہے اور ہم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے اس کی دوستی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم بناؤ گے اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ اس نے تو پہلے دن سے آدم کے لیے سجدہ نہیں کیا، اس کو تو پہلے دن سے آدم سے دشمنی تھی۔ اب تم کیا اس کی باتوں میں آؤ گے؟ تم اپنے اللہ کی کتاب کو مضبوط نہیں پکڑو گے کہ تمہیں پتہ چلے کہ کہاں وہ تمہیں غلط طرف لے جاتا ہے، کیونکہ وہ سیدھے راستے سے آتا ہے، وہ تمہیں اللہ کے رسولوں کے نام، اللہ کے نام کے ہی ساتھ ورگلائے گا۔ تو جس کے پاس اللہ کی کتاب کی آبزرویشن ہوگی، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوگا، وہ اچھی طرح سے سمجھ لے گا کہ یہ حکم قرآنی ہے یا یہ حکم شیطانی ہے۔ اب جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب کا حکم ہی، ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر ہی نہیں پڑھ رہے، تو ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ حکم کون سا ہے۔ ہم تو بس اللہ رسول کے نام سے جو بات سنتے ہیں ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ تم ایسے جاہل بن جاؤ۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، جس نے بھی یہ ظلم کیا، اللہ کا حق مارا، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا، اور اگر تم نے اس ابلیس کو اپنی دوستی اختیار کرنے دی اور تم دونوں اگر دوست ہو گئے تو بہت برا ظالموں کے لیے بدلہ ہوگا۔ اور اللہ ہم سب کو اللہ کی کتاب مضبوطی سے پکڑنے والا بنائے، اور ہمیں باتوں کے فیصلوں کی نوعیت تک پہنچنا نصیب فرما دے کہ ہم اپنے لیے بہترین فیصلے کریں جو اللہ کی کتاب میں ہوں اس کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔